اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت آپ وائرل نیوز لائیو نہیں، وائرل نیوز انڈیا پر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرا ایک ایکسٹرا چینل میں نے پہلے ہی بنا کر رکھا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے ہمارے ساتھ شرارتیں ہوتی رہیں گی، اور یوں سمجھے کہ آپ جانتے ہیں میں ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک بولتا ہوں، اور حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کرتا ہوں۔ تو اب بھگوا ٹولہ بھی میرے چینل کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اسے بند کیا جائے۔ تو 2 دن پہلے میرا چینل جمعرات کی رات 9 بجے لائیو بیان سے پہلے کسی نے ہیک کر لیا۔ جی ہاں، اسی لیے ہم ابھی وائرل نیوز انڈیا پر آ گئے ہیں، اور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس سے بھی جڑ جائیے۔ انشاءاللہ وہ چینل وائرل نیوز لائیو بھی اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے وہ بھی واپس شروع ہو جائے گا۔ ہماری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ یوٹیوب سے اور گوگل سے چیٹ کر رہی ہے، بات کر رہی ہے، جو بھی ان کے اصول ہے بات کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب تک وہ شروع نہیں ہوتا ہے تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے، اس پر بھی جڑ جائیے۔ جب تک وہ نہیں آتا ہے تب تک ہماری خبریں اس پر بھی آتی رہے گی، اور اگر وہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی اس پر الگ سے الگ جو اور خبریں رہتی ہے جو لائیو پر نہیں آئے گی وہ انڈیا پر آتی رہے گی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اسی پر انشاءاللہ جمعرات کا جو لائیو بیان ہوتا ہے وہ بھی اس پر آپ کو سنائی دے گا۔ تو خیر، یہ ہماری آواز کو دبانے کی، کچلنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ کرتے رہیں گے، لیکن ہم بھی خون کا آخر قطرہ جب تک باقی ہے ہم ظلم اور ظالموں کے خلاف بولتے رہیں گے، اور اس پیارے ملک میں امن شانتی کیسے آئے اس کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور بھگوا آتنکواد کے خلاف بھی کھل کر ہم بولتے رہیں گے۔ اس لیے آپ ہمارے اس نئے چینل کو فٹافٹ سبسکرائب کر لیجئے، اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بتا دیجئے کہ مفتی صاحب اب اس نئے چینل پر آ چکے ہیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی افسوسناک میں اسے خبر کہوں گا کہ دھرم سنسد میں جس آتنکوادی یتی نرسنگ سوامی نے مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی کہ انہیں قتل کیا جائے، جی ہاں، اس کے خلاف اب آوازیں اٹھنے لگی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اب تو اس نے اور زیادہ ڈیرنگ کی بات کر دی۔ جی ہاں، کیا بات کری کہ سنویدھان پر، آئین پر میری کوئی آستھا نہیں، میں آئین کو، تمہارے سنویدھان کو مانتا ہی نہیں، اور یہ بھی کہا کہ تم سب مرو گے۔ اور صرف یہی نہیں، یتی نرسنگ سرسوتی نے پولیس کو ہجڑا کہا۔ 3 ہفتے تک تو اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ جب سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ کی بے شرم حکومت کو جب نوٹس دی تب جا کر یتی نرسنگ سوامی اور وسیم رضوی جیسے شیطان 3 ہفتوں کے بعد گرفتار ہوئے۔ آج اگر اتنی بڑی بات کوئی دوسرے مذہب والا کر دیتا تو اسے اب تک کے ہمارے یہاں کی جو رکھیل اور گودی میڈیا ہے وہ اسے آتنکوادی اور ملک کا غدار ثابت کر دیتی، اتنا بھونکتی کتوں کی طرح۔ لیکن یتی نرسنگ سوامی اور وسیم رضوی پر اور دھرم سنسد پر انہوں نے کا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصل تو ہمارے ملک کے غدار یہ چینل والے ہیں جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں بڑھا رہے ہیں۔ تو خیر، اب تو اس نے بڑی بات کر دیا کہ آئین میں میری کوئی آستھا نہیں۔ تب آپ بتاؤ، جو آئین میں جس کی آستھا نہیں، کیا وہ ملک کا غدار نہیں ہوا؟ کیا اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا نہیں جانا چاہیے؟ اور اس نے پولیس کو ہجڑا کہا، کیونکہ اس کو بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میرا کوئی کچھ اکھاڑ نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ چلیے دوسری اور بڑی، میں اسے اچھی خبر کہوں گا، اور ایک طرف یہ میرے لیے افسوسناک خبر بھی ہے کہ میرا ملک جو ہے، ہمارے ملک میں یہی دھرم سنسد والے جو آتنکوادی ہے، جو ہمارے ملک میں نفرتوں کی بھاشا بول رہے ہیں اور مسلمانوں کو یا کسی ایک خاص سماج کو، مائنورٹی کو، الپ سنکھیان کو قتل کروانے کی اور قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہتھیار اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت اس پر پوری طرح سے خاموش ہے۔
جی ہاں خاموش ہے، جو سچی بات ہے۔ مودی جی کی زبان ابھی تک کہ چلی نہیں ہے ان کے خلاف کہ ان آتنکوادیوں کو گرفتار کیا جائے، ابھی تک نہیں چلی۔ وہ تو سپریم کورٹ کی مہربانی کے 3 ہفتے کے بعد ہی صحیح تھوڑا سا جب نوٹس دیا، جی ہاں، اور جمعیت علماء مولانا ارشد بدنی نے جب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے بعد یتی نرسنگھانند سوامی کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مودی جی تمہاری خاموشی ان آتنکوادیوں کو بڑھاوا دے رہی، جس سے ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ دوسری بڑی خبر کیا آ رہی ہے کہ امریکی کانگریس میں، وہاں پر واشنگٹن میں امریکی کانگریس میں اب بحث ہو سکتی ہے مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکی پر۔ یعنی بھارت میں یہ جو بھگوا آتنکوادی کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے۔ ہریدوار دھرم سنسد کی بھڑکاؤ تقریروں کے خلاف جینوسائیڈ واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، اب وہ باقاعدہ سرگرم ہو چکی ہے، ایکٹیو ہو چکی ہے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ بھارت میں بھگوا آتنکواد کے خلاف امریکی کانگریس میں بحث ہو سکتی ہے۔ یہ خبر ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو کچھ بھی بدماشیاں ہو رہی ہے، آتنکواد بڑھایا جا رہا ہے، اس کے خلاف جب بات چلے گی دوسرے ملکوں میں تو ہمارے ملک کی بڑی بدنامی ہوگی۔ اس لیے مودی جی سے پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں، میں بی جے پی حکومت سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ستہ کی لالچ میں اگر آپ ان لوگوں کو چھوڑے رکھو گے کہ ان لوگوں کے ماحول خراب کرنے سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، تو یاد رکھو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ آگ لگے گی تو آپ بھی محفوظ نہیں رہو گے۔ لیکن آپ اور ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم ملک کو محفوظ رکھیں اور ملک کی عزت کو محفوظ رکھیں، اور ایسے آتنکوادیوں کو دھڑا دھڑ سخت سزائیں دیں تاکہ کوئی ہمارے اس پیارے ملک کے امن اور شانتی کو خراب نہ کر سکے اور کوئی اس پیارے ملک کو بدنام نہ کر سکے۔ ناظرین، اس وقت اتر پردیش کے لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ ملک کے جو مشہور و معروف با کمال جرنلسٹ صحافی کمال خان، اللہ نے واقعتاً پترکاریتا میں صحافت میں کمال بخشا تھا، ان کا انتقال ہوا، اور گزشتہ کل لکھنؤ کے عیش باغ قبرستان میں مرحوم کی تدفین عمل میں آئی۔ پترکاریتا صحافت کا گویا کہ ہم سمجھتے ہیں ایک دور، ایک عہد کا خاتمہ ہوا۔ سیاسی، سماجی اور صحافتی حلقوں میں صف ماتم ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی سوگ کا ماحول ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ مکھیہ منتری یو پی یوگی آدتیہ ناتھ، ایسے ہی نقوی صاحب، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، اکھلیش یادو، مایاوتی، رانا ایوب، امتیاز جلیل، امیر شریعت فیصل رحمانی سمیت کئی اہم ترین شخصیات کی جانب سے تعزیتی پیغامات ٹویٹر پر الوداع کمال خان کر کے ٹرینڈ چل رہے ہیں۔ ہم بھی وائرل نیوز لائیو کی جانب سے اس با کمال صحافی مرحوم کمال خان کے انتقال پر ہم بھی تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کمال خان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کے بڑے چہیتے ہر دل عزیز لاڈلے روش کمار نے بھی یہ کہا ہے کہ پھر کوئی دوسرا کمال خان نہیں ہوگا۔ ہندوستانی صحافت آج تہذیب سے ویران ہو گئی، وہ لکھنؤ آج خالی ہو گیا جس کی آواز کمال خان کے لفظوں سے کھنکتی تھی۔ این ڈی ٹی وی پریوار آج غمگین ہے، اور کمال کے چاہنے والے کروڑوں ناظرین کا دکھ جوار بن کر امڑ رہا ہے۔ الوداع کمال سر۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، وہ بھی یو پی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں اس سے بڑی خبر کہوں گا کہ اب یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ اتر پردیش سے بی جے پی کا سوپڑا صاف ہو جائے گا، اور بی جے پی کا یوں سمجھیے کہ وہاں پر یہ آخری الیکشن ہیں، کیونکہ یہ خبر آ رہی ہے کہ سوامی پرساد موریہ سمیت 8 اور ودھایک سماجوادی میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہی نہیں، انہوں نے وچن لیا، قسم کھائی کہ بی جے پی کو ہم نیست و نابود کریں گے اور ختم کر دیں گے۔ مایاوتی کی موجودہ حالت سے سبق سیکھنے کی بھی انہوں نے تلقین کی ہے۔ تو خیر، فی الحال اتر پردیش میں بی جے پی بوکھلائی ہوئی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ اور لاڈ کے وزیر اعظم نریندر جی مودی اور ہمارے چہیتے وزیر داخلہ امت شاہ کی نیندیں بھی حرام ہو چکی
رہی ہے، کیونکہ لگاتار ایک ودھائک اور منتری بی جے پی کو 3 طلاق کا اعلان کر رہے ہیں اور رام نام ستیہ ہو کہتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں۔ ناظرین، جس طریقے سے بنگال میں جو حادثہ ہوا، جی ہاں ریلوے حادثہ جس میں 9 لوگوں کی جان گئی ہے اور کئی زخمی ہیں، اس کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ ریلوے حادثے کی اب CBI جانچ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر ریلوے نے جائزہ لیا اور اعلیٰ سطحی انکوائری کا اعلان کر دیا، لیکن اس معاملے کو لے کر ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ باقاعدہ جو حادثہ ہوا تو وزیر ریلوے نے پہلے پوسٹ مین بھیجا، پھر مسجد سے اعلان ہوا، تب جلپائی گوڑی میں گوہاٹی بیکانیر ٹرین حادثے کے اہل خانہ سے گھر والوں سے رابطہ ہو سکا۔ بیکانیر ریل حادثے میں زخمیوں کے گھر اطلاع پہنچانے کے لیے وزیر ریل نے پہلے گاؤں میں ڈاکیے کو بھیجا، جب اہل خانہ کا علم نہیں ہو سکا تو مسجد سے اعلان کرایا گیا، تب جا کر گھر والوں سے رابطہ ہو سکا اور اہل خانہ زخمیوں کے پاس پہنچنے کے لیے گاؤں سے نکل چکے ہیں۔ حالانکہ موبائل کے دور میں ڈاکیے اور مسجد کی بڑی بات عجیب لگ رہی ہے، لیکن ٹرین حادثے میں ایسا ہی ہوا ہے اور مسجدوں کے وہ مینارے جہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہے وہی مینارے ہیں، یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ کارگر اور مفید ثابت ہوئے۔ ناظرین، گزشتہ کل 14 جنوری تھی اور 14 جنوری کو مکر سنکرانتی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ میں خود گزشتہ کل گجرات کے ولساڑ میں تھا، میں نے بڑودہ بھی دیکھا، میں نے احمد آباد بھی دیکھا، وہاں پر بہت زیادہ پتنگ بازی کی جاتی ہے۔ اب گجرات سے باقاعدہ ایک خبر آ رہی ہے کہ ایک بائک سوار، جی ہاں ایک بائک سوار جو ہے وہ گزر رہا تھا کہ اس کے گلے میں باقاعدہ وہ پتنگ کا مانجا اٹکا، جس کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ چھری سے اتنی تیز زبا نہیں ہوتا ہے کوئی جتنی تیزی سے اس مانجے نے گردن کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اب ایسی ہی ایک خبر باقاعدہ ہمارے اپنے شہر جلگاؤں سے آ رہی ہے کہ مکر سنکرانتی کے موقع پر پتنگ کے شوق میں 2 معصوم بچوں کی جان چلی گئی۔ ایک کو بجلی کا جھٹکا لگا، مانجا وہاں بجلی کے تار میں جب اٹکتا ہے تو بجلی کا جھٹکا لگا اور دوسرے نے خودکشی کر لی۔ مکر سنکرانتی کے دن جلگاؤں میں یہ 2 افسوسناک واقعے پیش آئے۔ پہلے واقعے میں 12 سالہ لڑکے نے پتنگ اڑانے کی اجازت نہ ملنے پر آتم ہتیا کر لی، جبکہ دوسرے واقعے میں 8 سالہ لڑکا پتنگ اڑاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے مر گیا، انتقال ہو گیا۔ چونکہ یہ دونوں واقعات چند گھنٹوں کے وقفے سے ہوئے ہیں، اس لیے جلگاؤں شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ ناظرین، مہاراشٹر کے وردھا سے بڑی سنسنی خیز خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وردھا میں 11 کھوپڑیاں ملی، 54 جنین کی باقیات برآمد ہوئی۔ آخر ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سمیت 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ جی ہاں، میڈیا سے ملی رپورٹس کے مطابق پولیس نے ضلع وردھا کے اروی علاقے میں ایک پرائیویٹ اسقاط حمل، یعنی حمل کو جو گرا دیتے ہیں، ان سینٹر کا پردہ فاش کیا اور غیر قانونی طور پر اسقاط حمل ضائع کرنے، حمل گرانے کے ایک واقعے کا پتہ لگایا۔ نجی پرائیویٹ اسپتال کے کیمپس میں پرانے بایو گیس پلانٹ سے 11 کھوپڑیاں اور جنین کی 54 ہڈیاں، یعنی حمل کی 54 ہڈیاں ملی ہے۔ پولیس نے جمعرات کو ہسپتال پر چھاپہ مارا اور اس کے ڈائریکٹر اور دوسرے ملازم کو گرفتار کر لیا۔ معاملے کی جانچ کرنے کے بعد سب انسپکٹر نے کہا کہ ہم نے اسپتال کی ڈائریکٹر ریکھا قدم اور ان کی ایک ساتھی 38 سالہ نرس سنگیتا کالے کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ معاملہ ایک 13 سالہ لڑکی کے غیر قانونی اسقاط حمل کی تحقیقات کے دوران سامنے آیا، جو قریب ہی رہنے والے ایک 17 سالہ لڑکے کے ساتھ مبینہ تعلقات کے بعد حاملہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اور خبریں یہ بھی ہے کہ ان دونوں ملزموں سے نے متاثرہ سے 30,000 روپے بھی لیے تھے۔ سب انسپکٹر نے بتایا کہ چھاپے کے دوران اسپتال کے کیمپس سے بہت سے داغدار ہوئے کپڑے، تھیلے، کھدائی میں استعمال ہونے والے کچھ سامان اور دیگر میڈیکل ثبوت بھی ہاتھ لگے ہیں، جنہیں اکٹھا کر کے فورینسک جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔
ناظرین اس وقت بڑی خبر اتر پردیش کے علمی شہر دیوبند سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کا دیوبند ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں سے دارالعلوم کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ گاؤں سے شہر بنا، اور شہر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے دارالعلوم کی وجہ سے۔ اسی دارالعلوم دیوبند کی خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے اپر چیف سیکریٹری اور دیگر حکومت کے اعلیٰ ادھیکاریوں نے، اعلیٰ افسران نے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا اور اس ادارے میں آ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے دارالعلوم دیوبند کی پوری ہسٹری سے انہیں واقف کرایا۔ جی ہاں، خوشیوں کا اظہار ان لوگوں نے کیا۔ میں اس لیے خاص طور سے یہ خبر بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کے جو نفرتی چنٹو ہے وہ ہمیشہ دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ خیر، یو پی کے اعلیٰ افسران میں نوڈل آفیسر رجنیش دوبے صاحب، ڈی ایم سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے انٹرنیشنل عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارے کے محتمم مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب سے اور دیگر ذمہ داران سے ملاقات کی۔ ان لوگوں نے باقاعدہ انہیں پورا دارالعلوم کی تاریخی لائبریری، وہاں موجود نایاب کتابیں دکھائی۔ بڑے خوش ہوئے یہ لوگ۔ پھر وہاں باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کی مشہور جو تاریخی مسجد ہے، مسجد رشید کا بھی انہوں نے دورہ کرایا۔ ڈی ایم نے بھی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کا یہ معمول کا دورہ ہے۔ دارالعلوم میں آنے کا مقصد ذمہ داران سے ملاقات کرنا اور ادارے کی تاریخی عمارت کی زیارت کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند نے کس طرح ملک کی آزادی کے لیے سپاہی پیدا کیے تھے، انگریزوں سے مقابلے کے لیے ساری تاریخ ان افسران کے سامنے آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان افسران کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نفرتی چنٹوؤں تک کے آپ بھی اپنی باتیں ضرور پہنچائے۔ اور اسکرین پر آپ تصویر دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر کمشنر گیانیندر سنگھ، سی ڈی او وجے کمار، ایس ڈی ایم دیپک کمار اور دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی، نائب محتمم مفتی راشد اعظمی، مولانا منیر الدین قاسمی، اشرف عثمانی صاحب، جامع مسجد سہارنپور کے مینیجر مولانا فرید مظاہری، مولانا حسین مدنی، پنڈت ستیندر شرما، مولانا مرتضیٰ، مولانا اسجد اور مولانا عبد المالک وغیرہ یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے جو اس دورے میں موجود تھے، ساتھ شریک تھے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی ہے کہ بی جے پی کے کتنے برے دن آ گئے ہیں۔ جی ہاں، خیر ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ میرا بھائی کورونا پھیل رہا ہے۔ جی ہاں، الیکشن کمیشن اور حکومت سے ہاتھ جوڑ کر ہم کہہ رہے تھے کہ تمہاری ریلیاں، یہ پروگرام روکو، انسانوں کی جانوں کی تھوڑی سی فکر کرو۔ خیر، اب معاملہ یہ ہے، جو خبریں آ رہی ہے کہ کورونا انفیکشن کے پیش نظر اب ریلی اور سبھاؤں پر پابندی ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا جناب کہ ایم ایل اے بیچارے گھر گھر گھوم رہے ہیں۔ اتر پردیش کے کانپور سے ہمارے رپورٹر عبد الملک نے بتایا کہ بی جے پی کے ایک ایم ایل اے کا ووٹ مانگنے کا 9 سیکنڈ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ تو وہ بیچارے، یعنی ایک ووٹ کتنا قیمتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہونا چاہیے تاکہ 5 سال میں یہ ایک مرتبہ تو ہمارے گھر آئے، کیونکہ ایک مرتبہ جیت گئے تو اس کے بعد میں سپنے میں بھی نہیں آتے ہیں۔ تو اب یہ صاحب وہاں پر گئے تو وہ ویڈیو میں بتایا گیا کہ ایک شخص اپنے گھر میں نہا رہا ہے اور پورا چہرے پر اور اس کے سر میں صابن لگا ہوا ہے یا شیمپو لگا ہوا ہے، اور ایم ایل اے صاحب وہاں جا کر اس سے ووٹ مانگ رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ گھر مل گئے نا کالونی میں، راشن کارڈ وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آدمی بھی ہنستے ہوئے کہہ رہا سب مل گیا صاحب، جاؤ تم یہاں سے جاؤ۔ تو یو پی میں بی جے پی کے ایم ایل اے کا ووٹ مانگنے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ اب گھر گھر جانا پڑ رہا ہے، اور بیچارے گھر گئے۔ اب ہر گھر میں تو نہیں جا سکتے، اب کتنے بار جا سکتے ہیں؟ تو یہ صاحب نہا رہے تھے تو ایم ایل اے صاحب نے سوچے کہ اب دوبارہ ادھر میرا آنا ہوگا کہ نہیں آنا ہوگا، تو نہاتے ہوئے اس کے باتھ روم تک پہنچ گئے اور وہاں باتھ روم کے پاس کھڑے کر پوچھ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہو گیا نا سب کچھ، دھیان رکھنا ہمارا۔ تو یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ایسی محنت کرنا پڑے گی کیونکہ بی جے پی کے حال وہاں پر برے ہو گئے۔ کئی ایم ایل اے ودھایکوں نے طلاق دے دیا ہے، 3 طلاق، رام نام ستیہ کا اعلان کر دیا اور بی جے پی کو دفن کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ وہیں پر چندر شیکھر آزاد نے بھی اکھلیش جی سے ملاقات کر کے بی جے پی کو ہرانے کا یوں سمجھیے کہ شپت لیا ہے۔ تو اس وقت بی جے پی کے حال برے ہیں، تو اب وہاں کے ایم ایل اے کو اور وہاں کے لوگوں کو گھر گھر جا کر یہی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اب بی جے پی اور یوگی کے مفت راشن اور تیل پر الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے، کیونکہ یہ مفت راشن اس وقت بانٹ رہے تھے، بھلے ہی گھٹیا راشن ہے مگر اس پہ بھی ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے بس پرچار ہی پرچار ہو۔
آئیے نظر آخری بڑی خبر آ رہی ہے جموں کشمیر کو لے کر۔ جی ہاں، جموں کشمیر میں اس وقت کورونا بڑی اونچی اڑان بھر رہا ہے، جو ظاہر بات ہے کہ چنتا جنک ہے، لمحہ فکریہ ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل 24 آورس ایک دن میں تقریباً 2500 کے قریب لوگوں کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے اور 5 لوگوں کے مرنے کی بھی خبریں آ رہی ہے۔